بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر قرار، نفس پیمبر، امام الاولیاء، امام المتقین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مولود کعبہ، فاتح خیبر، بت شکن اسد اللہ، سرتاج زہرا بطول، داماد رسول، باب علم النبی، مجاہد جری، حضرت علی المرتضی بن ابو طالب کی وفات پر کچھ اہم معلومات دیں گے۔ جناب علی کے چند فضائل و مناقب آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو۔ دوستو، ہجرت سے تقریباً 23 سال پہلے 30 عام الفیل کو 13 رجب کے دن بمطابق 29 ستمبر 599 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کے تقریباً 12 صاحبزادے اور 16 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، غازی عباس علمدار، حضرت محمد الاصغر، حضرت محمد حنفیہ، حضرت عبید اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت محسن، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ۔ آپ کی 16 صاحبزادیوں میں سے حضرت زینب کبریٰ نے کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد لٹے ہوئے قافلہ کی نگہبانی و نگرانی کر کے اور اپنے خطبات اور صبر سے شہرت حاصل کی۔ جب اہل عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے اور اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کو ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اپنے بستر پر اپنی جگہ رات بسر کرنے کا اعزاز حضرت علی کو ملا۔ پیدائش کے بعد ایک روایت میں ہے کہ جناب علی نے آنکھیں نہ کھولیں، جیسے ہی حضور کے ہاتھوں میں آئے تو اپنی آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا، جبکہ ابو طالب نے اپنے جد قصہ کے نام پر زید رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ تاریخ کے مطابق اس سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا۔ حضرت علی کی پرورش دست رسالت میں براہ راست ہوئی اور آپ کی تربیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی المرتضی نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر اور غزوہ خندق سمیت ہر جگہ اسلام کی سربلندی اور نور رسالت کو عام کرنے کے لیے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ خیبر کا سب سے مشہور اور مضبوط قلعہ جو مرحب کے زیر نگرانی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جناب علی نے ہی فتح کیا اور مرحب کو واصل جہنم کیا۔ روایت ہے کہ خیبر میں ایک یہودیوں کا قلعہ 39 روز کی سر توڑ کوشش کے باوجود فتح نہ ہو سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کل میں اسے علم دوں گا جو فاتح ہو کر آئے گا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی کو دیا اور پھر حضرت علی نے 40ویں روز اس قلعے پر حملہ کر کے مرحب کے بھائی کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس پر غصے میں آ کر مرحب قلعے سے باہر آ گیا اور بدلہ لینے کے لیے پکارا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے کہ جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ تو حضرت علی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ خیبر والو سنو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں اسلام کا سپاہی ہوں۔ مرحب نے وار کیا تو حضرت علی نے ذوالفقار سے اس کے سر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ 24 ذیقعدہ 10 ہجری بمطابق 25 فروری 632 عیسوی بروز جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے صحابہ کے سامنے ایک خطبہ فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے اصحاب، وہ وقت قریب ہے کہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا تو کبھی اللہ کے راستے سے گمراہ نہ ہوگے۔ اور حضرت علی کے لیے فرمایا کہ اے لوگو، آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اسے اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے اپنا دشمن رکھ جو علی کو اپنا دشمن رکھے۔ غدیر خون کے تقریباً 3 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار، خنجر اور 2 گھوڑوں سمیت بہت سی اشیاء جو آپ کے زیر استعمال تھیں، جن میں آپ کی معراج والی قمیض بھی شامل تھی، حضرت علی کے حوالے کی۔ دوستو، حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بننے کا اعزاز ملا تو حضرت علی مشیر خاص رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت علی کی حیثیت نائب خلیفہ اور قاضی کے طور پر رہی، اور حضرت عثمان کے دور میں آپ ان کے مشیر خاص اور سالار فوج رہے، اور آپ کا شمار حضرت عثمان کے قریبی رفقا میں ہوتا تھا۔ 35 ہجری بمطابق 655 عیسوی کو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو امیر المومنین کا منصب ملا۔ تب آپ کی عمر تقریباً 57 سال کے قریب تھی۔ حضرت علی کا دور آغاز سے ہی جنگ و جدل کا دور رہا، اس لیے آپ نے مرکز خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ آپ کی خلافت کا دور 6 سال کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے مطابق حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیسری بات جو حضرت عائشہ نے روایت کی کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ دوستو، 19 رمضان المبارک 40 ہجری بمطابق 29 جنوری 661 عیسوی کو تقریباً 63 سال کی عمر میں حضرت علی پر جامع مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص نے پیچھے سے نماز کے دوران حملہ کیا اور آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے اور فرمایا، فزت بربکم، یعنی میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوا۔ ساتھ ہی فرمایا، اسے جانے نہ دینا، میں بچ گیا تو میرا اور اس کا معاملہ، اور شہید ہو جاؤں تو اسے بھی جلدی سے میرے پیچھے روانہ کر دینا، میں اللہ کے حضور اپنی جان کا حساب اس سے لوں گا۔ اور 21 رمضان المبارک بمطابق 31 جنوری 2 دن بعد آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے لیے بہت سے شعراء نے قصیدے لکھے۔ دوستو، کنور مہندر سنگھ بیدی نے حضرت علی کے لیے کہا، تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ، تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ اور اقبال نے کہا تھا، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد۔ اسی طرح ہجرت کی رات پر عیش بدایونی کہتے ہیں، شب ہجرت علی نے خوب خدمت گزاری کی، ملک بھی جس سے حیران ہو گئے وہ جان نثاری کی۔ شیر خدا نے اپنی ساری عمر حق پر گزاری اور فخر اور نمود و نمائش سے دور رہے، عجز و انکساری میں وقت گزارا، مال و دولت جمع نہ کیا اور زہد و تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بنایا۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں یاد باقی رکھنی ہے تو جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ذوالفقار تلوار عطا کی، جس کی شہرت آج بھی ہے اور ترکی کی فوج کے میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جب حضرت علی کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ غم سے نڈھال ہو کر روضہ رسول پر حاضری دینے آئیں اور روضہ رسول کے دروازے کو پکڑ کر زاروں قطار روتی رہیں اور فرماتی رہیں کہ اے اللہ کے پیارے، آج آپ کو اطلاع دے رہی ہوں کہ آپ کا پیارا چلا گیا، جس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار تھا، وہ آج ہم میں نہیں
یقیناً آپ ہوتے تو آپ کی بھی یہی حالت ہوتی، مگر آج ہم میں سے علی چلا گیا۔ اے اللہ کے رسول، آج عرب آزاد ہو گئے، اب ان کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اب عرب جو چاہیں کرتے پھریں، اب علی نہ رہے۔ اے اللہ کے رسول، عربوں کو گمراہ ہونے سے روکنے والی رکاوٹ آج ختم ہو گئی۔ دوستو، حضرت علی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 کے قریب احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جن میں زیادہ احادیث حضرت عائشہ کی روایت شدہ ہیں۔ دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ سرکاری سطح پر خلفائے راشدین اور صحابہ کے دن منائے جائیں، تاکہ آنے والی نسل ان ہستیوں کے کارناموں سے روشناس ہو سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔